کہ تم اپنی بد تہذیبی چھوڑ کر اللہ کے مقبول بندوں کی راہ پہ چل پڑو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو آیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان آیتوں سے مراد رب کی یہ ہے کہ تمہیں حلال اور حرام بتا دے اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اور وہ ہدایت تمہیں بتائے جو تم سے پہلے انبیاء اور اللہ کے مقبول بندے اولیاء جس پر چلتے رہے۔ تو سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 26، اس میں گزشتہ رشتوں کا جو بیان ہوا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمہیں بتا رہا ہے۔ جب اللہ تمہیں بتا رہا ہے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے ہدایت لینے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں، کسی اور کی باتوں میں آنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں رشتے حرام کیے گئے تو یہودیوں کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کے نزدیک کچھ رشتے ایسے تھے کہ وہ شرعی طور پر اپنی کتاب کی روشنی میں جو کہ انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی تو انہوں نے خود ہی حلال کر لیے تھے۔ تو جب قرآن نے بیان کیے تو وہ کہنے لگے بھلا دیکھو تمہاری بہن تم پر حرام ہے، تمہاری بہن کا رشتہ حرام، تم اسے نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر دیکھو تمہاری خالہ تم پر حرام کی گئی، تمہاری خالہ حرام ہے لیکن اسی خالہ کی بیٹی سے تم شادی کر سکتے ہو، پھوپھی حرام ہے، پھوپھی کی بیٹی تمہارے لیے جائز ہے۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جو حرام ہے اس کی اولاد بھی تمہارے لیے حرام ہوتی۔ تو یہ عقلی اعتراض انہوں نے کی، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کھول کر بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں بتائے ان لوگوں کی راہ جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے جو تھے لوگ ان کی راہ یہی تھی کہ یہ رشتے ان کے لیے حرام تھے، اور یہ یہودی جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمہیں بتا رہا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر تم چلو، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تم پر رحمتیں فرمائے، اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق ہو جاؤ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو پہلے شریعتیں نازل کی، جو پچھلی امتوں کو احکام دیے، اگر ان کا بیان قرآن میں ہو جائے تو وہ حکم ہمارے لیے ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ ویسے اصول یہ ہے کہ سابقہ شریعتیں منسوخ ہیں، لیکن ان شریعتوں میں سے کسی عمل کو، کسی حکم کو، کسی عقیدے کو ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان کیا جائے تو وہ حکم ہمارے لیے بھی لازم العمل ہے۔
جیسا کہ یہ فرمایا یہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، یہ فقہی قاعدہ ہے کہ جن احکامات کو قرآن ذکر کرے اور ان سے منع نہ کرے تو وہ سابقہ شریعتوں کے اہم احکام اور اعمال ہمارے لیے بھی لازم ہیں۔ دوسری چیز گزشتہ آیت میں لفظ تھا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ جو رشتے اللہ رب العزت نے حرام کیے ان کی تفصیل بتائی، اور جو رشتے حلال ہیں ان کی تفصیل نہیں بتائی، بلکہ صرف یہ کہا کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ حلال ہیں، ان کے علاوہ حلال ہیں، اور جو حرام تھے ان کی تفصیل بتا دی، تعین کر دیا، تخصیص کر دی، جس سے یہ فقہی قاعدہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ہاں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز حرام ہے تو اس کے لیے دلیل مانگی جائے گی، قرآن کی آیت، حدیث یا صحابہ کا کوئی قول۔ جو چیزیں حرام ہیں، حرام کام کے لیے، حرام چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کام حرام ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان حرام چیزوں کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب باقی جو حلال رشتے ہیں ان کے لیے کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو وہ اس آیت کی روشنی میں حلال سمجھ جائیں گے۔ تو یہ بھی فقہی قاعدہ ہے کہ دلیل حرام کے لیے چاہیے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کام حرام ہے اس کو دلیل لانی ہوگی اور اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ دو فقہی قواعد ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں جو فقہ ہے، فقہی قواعد یہ بھی قرآن اور حدیث سے نکالے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہیں توبہ کی توفیق دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ ہدایت سے بہت دور بھٹک جاؤ، جو ہدایت کی راہ ہے اسے دور بھٹک جاؤ۔ یعنی جو ہوا پرست لوگ ہیں، خواہش پرست، انا پرست، اپنی من پسند چیزوں کو شریعت کہنے والے، اپنی طبیعت کو شریعت قرار دینے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، جب مسلمانوں پہ ظلم ہو، زیادتی ہو، تو پھر کہا جاتا ہے جی کہ ہم امن پسند ہیں، پھر امن پسندی کا درس ہے۔ اور اگر روس اور یوکرین کی جنگ ہو تو پھر یہ فوراً کود پڑتے ہیں کہ ہم بھی روس کے ساتھ ہیں۔ اب امن کا درس کہاں گیا؟ امن کا درس صرف اسی وقت ہے جب مسلمان کی پٹائی ہو اور پیٹنے والا کافر ہو، مسلمان مظلوم ہو اور ظلم کرنے والا کافر ہو، پھر یہ کہتے نہیں امن 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 کی بات کریں، بس آپ مار کھاتے جائیں۔ اور دوسروں کی جنگ ہو اور اس میں آپ کود پڑے تو آپ کی بڑی بلے بلے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے، آپ روس کے دورے پہ چلے گئے، آپ نے روس کو سہارا دیا، اگر روس جو ہے نا وہ یوکرین کی دھجیاں اڑا دے گا۔ تو
یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں، قرآن نے جس طرح کہا ان تمیلوا میلا نظیما، کہ تم اپنی سیدھی راہ چھوڑ کر بھٹک جاؤ اور ان من پسند ہوا پرست لوگوں کے پیچھے چلو، ان کی من مانیوں کو تم مانتے رہو۔ تو مالک لم یزل نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ یہود و نصارہ صرف تمہیں گمراہ ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ تمہیں اپنے پیچھے چلا کر تمہیں اس شریعت کی راہ سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ تو تم ان کے حربوں سے بچو، ان کے معاملات میں مت پڑو، اپنی شریعت کو دیکھو اور شریعت کے احکام پر چلنا شروع کرو۔ تم ان سے ہدایت مت لو، تم ہدایت لو حلال اور حرام کاموں کی قرآن سے، حدیث سے اور اپنی شریعت اسلامیہ سے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، تمام احباب آگے میں تشریف لیں، پہلی صف کو پر کر لیں، آگے آ جائیں، آپ ہی آگے آ جائیں، پہلی صف کو پر کرتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مسجد کے اندر ہی بیٹھنا شروع کر دیں۔ آگے آگے آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی دوسروں کا مال تم مت کھاؤ بالباطل، ناحق طریقے سے۔ اب یہ آیت جب صحابہ نے سنی نا تو ان کا کیا اس آیت پر عمل تھا، کیا انہوں نے سمجھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسرے کے گھر میں کھانا کھانا منع کر دیا اور اس کو گناہ سمجھنے لگے۔ کسی کی دعوت کو کھانا، کسی دوسرے کے گھر میں جا کر اس کی کمائی سے کھانے کو صحابہ کرام نے حرج سمجھنا شروع کر دیا اور اس سے بچنا شروع ہو گئے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی کہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم یہ لیا کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، چاہے وہ خود دعوت دے کر ہی کھلا رہا ہو۔ اس سے بھی آیت نے تو کہا کہ بالباطل کے ناحق نہ کھاؤ، لیکن انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ کسی کا مال کھانا ہی ناحق ہے، کہ جائے کہ ظلم کے ذریعے سے کھایا جائے۔ تو اس آیت پر صحابہ کا یہ عمل دیکھی اور ان کا تقویٰ اور زہد ملاحظہ فرمائی کہ صحابہ کی اس دور کی کیا پوزیشن تھی، سوائے چند لوگوں کے باقی سب غریب تھے، اور جو مکہ سے آئے تھے سارے مہاجر تھے، کچھ بھی نہیں تھا پاس۔ تو وہ اس میں حرج سمجھنے لگے تو سورہ نور کی پھر آیات نازل ہوئی کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھر میں کھاؤ، اپنے عزیز و اقربا کے گھر میں کھاؤ، اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں کھاؤ، یعنی پھر اجازت باقاعدہ دی گئی اور اس خدشے کو صاف کیا گیا۔ تو بہرحال کسی کا مال ناحق کھانا یہ حرام ہے۔ اب یہ آیت نازل کس پس منظر میں ہوئی، یہ اگر آپ سمجھ لیں تو اس آیت کا مفہوم سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الرجل یشتری السلعۃ، بندہ کوئی مال خریدتا یا کپڑا خریدتا، کوئی بھی چیز خریدتا اور کہتا ان رضیتہ اخذتہ، میں یہ لے کے جاتا ہوں، اگر گھر میں مجھے پسند آ گیا تو یہ میں رکھ لوں گا، وَإِلَّا رَدَدتُّهُ، وگرنہ میں اس کو واپس لوٹا دوں گا۔
واپس کر دوں گا، قیمت دے جاتا اور یہ کہتا کہ اگر مجھے پسند آ گیا تو ٹھیک، نہ پسند آیا تو واپس کر دوں گا۔ وَرَدَدتُّ مَعَهُ دِرْهَمًا، اور جب یہ واپس کرنے آؤں گا تو اس کے ساتھ 1 درہم تمہیں اضافی دوں گا، 1 درہم فالتو دوں گا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا، یہ کپڑا بھی رکھ لو، یہ سامان رکھ لو، 1 درہم بھی فالتو لے لو۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رائج تھا کہ کوئی چیز خریدتے اور کہتے اگر مجھے پسند نہ آیا واپس کروں گا اور اس کے ساتھ 1 درہم اضافی دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی یہ 1 درہم فالتو واپس لینا اور گاہک کا خریدار کا یہ درہم دینا یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے، یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے قیمت خرید سے زائد کوئی رقم دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح خریدی ہوئی چیز واپس کرنا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز بیچنے والے کو بائیں کو دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اکثر یہ رواج ہے کہ جب کوئی خریدتا ہے کوئی چیز تو اس کی بیانہ کے طور پہ رقم دیتا ہے کہ یہ بیانہ رکھ لو اور میں اتنے عرصے بعد رقم آپ کو پوری کر دوں گا۔ اب ہوتا کیا کہ اگر رقم پوری نہ ہو، وہ چیز واپس ہو جائے تو بیانہ ضبط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیانہ ضبط کرنا حرام ہے، بیانہ ضبط کرنا ناحق ہے، یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی صورت کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ جس چیز کو ناحق قرار دیا گیا، یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں خریدار نے اور بیچنے والے نے طے کر لیا کہ یہ میں فالتو تمہیں دوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح بطور جرمانہ جو رقم عائد کی جاتی ہے، بینک سے آپ کوئی بھی چیز نکالتے ہیں، لون لیتے ہیں، اس پہ سود تو علیحدہ ہوتا ہے، لیکن قسط تاخیر سے جمع کروائی جائے تو اس پہ بھی وہ جرمانہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی ہر بے، ہر خریداری، بینک کا ہر معاملہ جس میں جرمانہ کی شرط ہو وہ حرام ہے۔ جرمانے کی شرط جس خریداری میں، جس خرید و فروخت میں آ جائے وہ شرط ناجائز ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی، بینک سے وہ چیز لینا حرام ہو گئی، چاہے وہ بینک گاڑی دے رہا ہو، کوئی مشین دے رہا ہو، یا پھر مکان کے بدلے میں رقم لی جا رہی ہو اور اسی قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ ہو، یہ ساری صورتیں حرام ہیں اور اس آیت نے ان کو حرام کیا۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں باہمی رضامندی سے جو تم تجارت کرتے ہو وہ مال تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ تجارت اور سودا کرنا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے 10 روپے کی خریدی ہے اور اس پہ یہاں رکھ کے بیچنے میں میرا جو خرچہ ہے وہ 2 روپے آتا ہے، 2 روپے اضافی میرا خرچ بنتا ہے، جو میں نے خرچ کیا 12 روپے،
کی تو مجھے یہاں پہ پڑ گئی، اب جو تم اضافی میرا نفع دے کر یہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اب وہ 12 روپے سے زائد 1 روپیہ اور دے دے، 13 روپے کی خرید لے تو یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح بیچنے والے کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا مال کم قیمت پر کسی کو بیچ دے، یہ بیچنے والے کو اختیار ہے، اور اس کی صورت الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم میں بیان کی گئی۔ اور اس آیت کی خلاف ورزی ہمارے یہاں سرکاری سطح پر یوں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دکان میں موجود سامان کو حکومتی نرخ کے مقابلے میں کم قیمت پر بیچے تو اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ سرکاری سطح پر ایسا جرمانہ کرنا کہ مالک نے کم قیمت پر چیز کیوں بیچی، یہ حکومت کے لیے اصول بنانا، قاعدہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اس صورت کی اجازت دی گئی، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ بہرحال کسی کا مال ضبط کرنا، بیانہ ضبط کرنا، بینک سے کوئی چیز لینا اور اس میں جرمانے کی شرط ہونا قسط کی تاخیر کی صورت میں، اور اس شرط کو ماننا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس چیز کو حرام قرار دیا۔ جتنی بھی بینک کی صورتیں ہیں، بینک سے چیزیں لی جاتی ہیں، چاہے گاڑی لے، چاہے مکان لے، چاہے کوئی مشین خریدنی ہو، اور اگر ان میں جرمانے کی شرط ہو تو وہ حرام ہے بيع و فروخت۔ اور صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ سبق لیا کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، یعنی کسی نے اگر دعوت پکائی ہوئی ہے تو اس کے دسترخوان پہ جا کے کھانا بھی حرام ہے، اور نہیں کھاتے تھے۔ پھر سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بالخصوص اجازت عطا فرمائی تو صحابہ نے کھانا شروع کیا، وگرنہ اس سے رک گئے تھے۔ مالک کائنات ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا زہد و تقوی عطا فرمائی، اور حلال اور حرام کے معاملات میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی جب تم کسی کو قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، تو نہ کسی کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک دوسرے کے خون سے روک دیا، قتل کرنے سے روک دیا۔ اللہ رب العزت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تم پر رحم فرماتا رہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ایسا کرے عدواناً دشمنی کرتے ہوئے، وظلمًا اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا تو ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی جو ظلم کرتا ہے یا دشمنی کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے بھی آسان ہے۔ یہ آسانی کس طرح ہے؟ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، بندہ پولیس کی کسٹڈی میں آیا، احاطہ عدالت میں، پولیس والے اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہم سنتے ہیں احاطہ عدالت میں قتل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کسی کو ناحق قتل کرو گے تو پھر بدلے میں قتل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے تم بچو، حرام چیزوں سے تم بچو اور ان سے اجتناب کرو، بچتے رہو، تو ہم تمہیں انعام کیا دیں گے؟ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ ضائع نہیں گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے بچو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے جو انجانے میں تم سے گناہ ہو گئے یا عمدن تم سے گناہ ہو گئے یا بھول کر ہو گئے، جان بوجھ کر ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کا ہم کفارہ ادا کر دیں گے۔ یعنی کبیرہ گناہ سے بچنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والے مقامات عطا کریں گے، معاشرے میں تمہیں عزت ملے گی، تمہارا درجہ بلند ہوگا، لوگوں کی نظروں میں بھی تمہاری عزت ہوگی، اللہ کے فرشتوں کی نظر میں بھی تمہاری عزت ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی تم مقبول ہو جاؤ گے۔ کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، شرک سے بچتے رہو، جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، اور والدین کی نافرمانی سے بچو، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنا دے گا۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔